یا تو اسرائیل اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ وہ ہیومن انٹیلیجنس کے بغیر ہی ایران کے اندر معلومات اکٹھی کر لیتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، اور اگر ہیومن انٹیلیجنس ہے تو پھر ایران کو ایک بڑا آپریشن اپنے اندر بھی کرنا پڑے گا تاکہ وہ دیکھے کہ انفارمیشن لیک ہو کر کیسے پہنچ جاتی ہے اسرائیل تک۔ یعنی اسرائیل نے ایگزیکٹ ان جگہوں پہ حملہ کیا جہاں پہ ایران کا آرمی چیف کو شہید کر دیا، جو ان کی پاسداران انقلاب ہے ان کے سربراہ کو شہید کر دیا، دو مزید بڑے اہم جنرلز ہیں ان کو شہید کر دیا، 70 کے قریب لوگوں کو نشانہ بنایا اسرائیل نے، اہم مقامات کے اوپر اٹیک کیا۔ اب یہ انفارمیشن نکل جانا اور اسرائیل کا اس میں کامیاب ہو جانا، یہاں انٹیلیجنس وار میں اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ وہ آگے چل رہا ہے۔ اب اس میں ان کی مدد اور بھی بہت سارے ملک کرتے ہیں، خاص طور پہ اسرائیل کی جو مدد ہے وہ امریکہ کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنا طیارہ بھجوا دیا یونان میں، اس خطرے سے کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی تھی کہ ایران کے اس طیارے کو ہٹ نہ کر دے، اور ہو سکتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت اسرائیل میں موجود ہی نہ ہو، کہیں اور سے بیٹھ کے آپریٹ کرے، تو وہ اپنی پوری ایک حکمت عملی بنا کر چلتے ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، بالکل بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، اس کے ساتھ اردن ہے، اردن کے بعد آگے عراق ہے، اس کے بعد ایران ہے، لگ بھگ 2150-52 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنے بڑے فاصلے سے آ کر جو اسرائیلی فضائیہ ہے وہ اٹیک کرے، یا ان کے ہتھیار جو ہے وہ وہاں پہنچے اور ایران میں آ کر اٹیک کرے، تو دو مسلمان ملکوں کے اوپر سے وہ گزر کر جا رہے ہیں۔ اردن کے اوپر سے اسرائیلی ہتھیار جاتے ہیں اور جا کر ایران کے اوپر گرتے ہیں، تو اردن نہ انٹرسیپٹ کرتا ہے، نہ وارننگ جاری کرتا ہے، نہ انہیں روکتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ لیکن جب ایران کی جانب سے کوئی چیز اسرائیل کی طرف جاتی ہے تو اردن باقاعدہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ناکارہ بنا دیا، کیونکہ ہم اپنی فضائی حدود کو کسی بھی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردن نے اگر یہ فارمولا رکھنا ہے تو اسرائیل اور ایران دونوں کے لیے رکھنا ہے نا، کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہماری فضائی حدود کو آپ لوگ استعمال نہ کریں، نہ اسرائیل کرے نہ ایران کرے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، وہ گراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اس کو ناکارہ بنا دیا۔ اسرائیل کی طرف سے جاتی ہے، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں بولتے ہی کچھ نہیں، بتاتے ہی کچھ نہیں۔ دوسرا، کچھ جو دفاعی تجزیہ کار ہے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیلی طیارے موو کریں اور وہ جائیں اور جا کر ایران میں کارروائی کریں اور ری فیولنگ کے بغیر واپس آ جائیں۔ ری فیولنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایندھن چاہیے ہوتا ہے نا جہازوں کو اڑنے کے لیے، جیٹس کو، اور یہ ایک بڑی لمبی پرواز ہے، یعنی 2100-2200 کلومیٹر آپ جا رہے ہیں، اتنا ہی واپس آ رہے ہیں، پھر ایران کے اندر آپ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایران کی فضائیہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ فضائیہ کے میدان میں اسرائیل بہت سپیریئر ہے ایران سے، جبکہ فوج کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو ایران کی فوج اسرائیل سے 6-7 گنا بڑی ہے، 6 گنا بڑی ہے، جن میں سویلینز بھی ہیں، لیکن سائنسدانوں کو مارا ہے۔ اور جو اہم نام سامنے آئے سائنسدانوں کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سارے ایٹمی سائنسدان تھے: عبدالحمید منوچر، احمد رضا ذوالفقاری، امیر حسین فقی، متولی زادہ، مہدی تہانچی اور فریدون عباسی۔ یہ وہ سائنسدان ہیں جو ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کام کر رہے تھے یا کرتے رہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم لوگ ہوتے ہیں، یعنی 100 لڑاکا سے زیادہ امپورٹنٹ ایک سائنسدان ہوتا ہے، 1000 لڑاکا سے بھی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہتھیار بناتے ہیں جن سے کوئی ملک مقابلہ کرتا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہو جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا جناب کہ ایران کے پاس وہ میزائل موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اسرائیلی سرزمین تک آ سکتے ہیں اور آ کر ہٹ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم ایک سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا، جس کو دنیا کا بہترین سسٹم وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی چیز آئے گی ہم اس کو ہوا میں روک لیں گے، تو میزائلوں کو، ڈرونز کو وہ ہوا میں روکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ 100 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ ایران کی جانب سے آئے جنہیں روک لیا گیا ہے۔ حالانکہ جو اردن کی حکومت ہے ان کی طرف سے بھی یہ موقف آیا کہ اردن کی فضائی حدود میں ایران کی جانب سے آنے والے ڈرونز کو ناکارہ بنایا گیا ہے، گرایا گیا ہے۔